السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ آج نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور 3 موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بلوچستان کے ضمنی الیکشن، جہاں جمعیت علماء اسلام احتجاج کر رہی ہے اور اپنی جیتی ہوئی نشست کو لینے کے لیے کوشش کر رہی ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ کتے کی دم جوں کی توں ہے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایک مہمان کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملانے پر بعض لوگ سیخ پا ہیں اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ ملانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور مولانا صاحب نے پشاور میں ایک استدلال کیا ہے، وہ استدلال آپ کو سنائیں گے۔ اور کرم ایجنسی اور فرقہ واریت کے حوالے سے مولانا صاحب کی یہ گفتگو، میں سمجھتا ہوں جو آدمی بھی سنے گا اس کو کم از کم فرقہ وارانہ فسادات کے پیچھے جو قوتیں ہیں ان کو وہ پہچاننے میں ان کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ تو ان 3 موضوعات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بلوچستان کی نشست PB 45، جس کے 15 پولنگ اسٹیشنوں پر جمعیت علماء اسلام کی اپیل پر درخواست پر عدالت نے دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا اور وہاں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوئے۔ اور اس الیکشن کے مطابق جمعیت علماء اسلام کو جہاں جو ریٹرننگ آفیسر ہوتے ہیں انہوں نے جو فارم 45 جو دیے ہیں، اس کے مطابق عثمان پرکانی صاحب جو ہیں بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں۔ اور یہ اس بات کا اعلان ایک پریس کانفرنس کے اندر جمعیت علماء اسلام بلوچستان کی تمام قیادت اور سپریم کورٹ کے معروف قانون دان مرتضیٰ صاحب نے پریس کانفرنس میں کیا اور لوگوں کو، یعنی وہاں موجود صحافیوں کو باقاعدہ فارم 45 دکھائے اور ان کی تصویر لینے کی بھی ان کو اجازت دی، بلکہ اس کی فوٹو اسٹیٹیں کروا کر ان کو دی، جس کے مطابق جمعیت علماء اسلام کا امیدوار عثمان پرکانی صاحب بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 24 کی طرح 25 میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور الیکشن کمیشن کے جو افسران ہیں اور اسلام آباد سے جو گزٹ جاری ہوا ہے اس کے مطابق علی مدد جتک جو پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں، جس کے بارے میں وہاں کے مقامی عمائدین کا خیال ہے کہ اگر صحیح الیکشن ہو تو یہ پہلے نہیں، یہ دوسری پوزیشن پر آنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، یعنی اس کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ یہ دوسرے نمبر پر آ جائے۔ لیکن اب الیکشن کمیشن ہے اور ان کے ہینڈلر ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو بات ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہوگی، وہی آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ اس الیکشن میں 2024 کے الیکشن میں جو فراڈ ہوا ہے، شاید PTI کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، لیکن جو زیادتی اور کوششیں ہوئی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ پہلی، یعنی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ سب سے زیادہ فراڈ ہوا ہے بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر، اور خصوصاً سندھ کے اندر۔ پنجاب کی کوئی نشستیں بھی جہاں جمعیت علماء اسلام کی اچھی پوزیشن تھی، جیتی جا سکتی تھی، وہاں بھی ان کو شکست دی گئی، ہرایا گیا۔ لیکن بلوچستان KPK اور سندھ کے اندر تو خصوصیت کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی نشستوں کو کم کیا گیا ہے۔ وہ اسی لیے کم کیا گیا کہ اس وقت پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جمعیت علماء اسلام اور اس کی قیادت نے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، اور اندرون اور بیرون ملک کے جو طاغوتی طاقتیں ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کہیں ایک پاکستان کے اندر ایسی سیاسی قوت نہ بن جائے اور جو ہے پاکستان کے پورے نظام کے اوپر سیاسی طور پر حاوی ہو جائے، اور ہمارے جو لائے ہوئے پودے ہیں، لگائے ہوئے جو پودے ہیں، ہمارے جو انسٹال کیے ہوئے لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جائیں۔ تو اس خوف کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک کی تمام جو سیکولر قوتیں ہیں، جو مذہبی قوتوں سے خائف رہتی ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں اور اس بات پر ان کا اتفاق ہے کہ اس قوت کو پیچھے دھکیلا جائے۔ تو 2024 کے الیکشن میں سب سے زیادہ نقصان جمعیت علماء اسلام کو دیا گیا ہے، جس کا تسلسل اس ضمنی الیکشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیتی ہوئی نشست فارم 45 ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، جس کے مطابق جمعیت علماء اسلام کا امیدوار جیتا ہوا ہے، لیکن فارم 47 پر جب جیتنے کی بات آئی تو وہاں نام لکھ دیا گیا ہے علی مدد جتک صاحب کا، اور اس کو نشست دے دی گئی ہے۔ تو
اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اور اسی طرح جو ان کے ہینڈلر ہیں یہ ابھی تک جوں کے تو ہیں، اور ملک کی حالت جو بھی بن رہی ہو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہ ٹھیک ہو اور جو ہم نہ کہیں وہ غلط ہو۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو اس پر غور فکر کرنا چاہیے۔ اتنے بڑی دھاندلی کے باوجود، 2024 میں اتنا پیچھے دھکیلنے کے باوجود مولانا صاحب نے ملکی حالات کو دیکھ کر نرمی کرنے کی جو پالیسی اختیار کی تھی کہ چلو بھائی نظام جو ہے حکومت کا چلتا رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام چلنے والا نہیں ہے اور اس طرح یہ کتے کی دم سیدھی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مولانا صاحب کو کچھ لائے عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف، جنہوں نے UAE کے صدر کے ساتھ نہ صرف ہاتھ ملایا ہے، مصافحہ کیا ہے، اور بلکہ بڑی گرم جوشی کے ساتھ دونوں ہاتھ ملائے ہیں، بلکہ نیچے ہاتھ مریم نواز کا ہے، درمیان میں صدر صاحب کا ہے، اور اوپر ہاتھ دوبارہ پھر مریم نواز کا ہے۔ یہ جو بڑا کوئی گرم جوشی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کسی کو ہاتھ ملایا جاتا ہے، تو اس پر بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے، اور یقیناً اعتراض ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے بڑے اہم موقعوں پر اہم اور فوش غلطیاں کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اچھی حکومت کر رہی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک غیر محرم مرد کو اتنا میک اپ کرنے کے بعد اتنے گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ آپ اگر مشرقی روایات کا احترام کرتے ہوئے ان کو دور سے سلام کرتی تو اس میں آپ کو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا قد بڑا ہو جاتا۔ ایک اسلامی معاشرے میں آپ نے سر پر دوپٹہ بھی اوڑھا ہوتا ہے۔ جو ساتھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، جائز تو نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مریم نواز کا سیاست میں اس طرح آنا بھی حرام ہے، اس کا اس طرح میک اپ کر کے پروگرامات اور جلد سے جلوس کرنا اور تصویریں لگانا یہ بھی حرام ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ حرام اور حلال کا فتویٰ جو لوگ لے رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ وہ ان کی جو اپنے لوگ اسی طرح لوگوں کو ہاتھ ملاتے ہیں۔ اب اگر ایک وزیر اعلیٰ ہے اور ہاتھ ملائے تو گناہ ہے، حرام ہے، اور فتویٰ پوچھتے ہیں کہ مولوی خاموش ہے۔ مولوی خاموش نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مولویوں کے کتنے مسئلوں پر عمل کیا ہے؟ آپ کو جب بتایا جاتا ہے کہ علماء کے خلاف ووٹ دینا حرام ہے تو آپ اس وقت کہاں مر جاتے ہیں؟ آپ کا دل دماغ اس وقت کہاں سو جاتا ہے؟ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ علماء کے خلاف بدزبانی کرنا گناہ ہے، حرام ہے، اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اب جب آپ کا اپنا مفاد ہے، آپ کا اپنا مقصد ہے، چونکہ مریم نواز کے ساتھ آپ کا سیاسی اختلاف ہے، تو اب آپ سیاسی اختلاف پر جو ہے فتوے لینا چاہتے ہیں۔ اب آپ سیاسی اختلاف پر کہتے ہیں کہ علماء نہیں بولتے۔ علماء جہاں بولتے ہیں وہاں آپ کون سا علماء کی بات سنتے ہیں؟ تو ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ ملانا جائز نہیں تھا، غیر محرم کے ساتھ اس طرح ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، لیکن ان کا جو سربراہ جو ہے غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملاتا رہا ہے، اس کو آپ کیا کہو گے؟ وہ حرام نہیں ہے؟ پھر فتوی، آپ کا فتووں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس سیاست کا یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو مفادات کی سیاست ہے۔ اگر فتویٰ لے تو جمعیت علماء اسلام کا کارکن لے کہ کیا کام جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کے حق بنتا ہے کہ وہ فتوے بھی لے، اور چونکہ وہ فتووں پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فتویٰ لینا ہے دوسرے کو نیچا دکھلانے کے لیے، تو شریعت اس کے لیے بھی نہیں ہے اور علماء بھی اس مقصد کے لیے نہیں ہیں۔ انہوں نے دین اس کے لیے حاصل نہیں کیا کہ تمہارے مفاد کے لیے وہ استعمال ہوں اور تم جہاں فتویٰ چاہو وہاں ان سے فتویٰ لے کر لوگوں کو پریشان کرو۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو لوگ فتوے مانگ رہے ہیں ان کو کم از کم فتوے مانگنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں مولانا صاحب کے استدلال کی طرف۔ گزشتہ روز پشاور میں مولانا صاحب نے ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ملک کی مجموعی صورتحال پر گفتگو کی ہے، اور خصوصاً قرم کے اندر جو فرقہ واریت ہے اور فرقہ واریت کا جو جن بے قابو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے مولانا صاحب کیا کر رہے تھے، کیا کرنے والے تھے اور کس کے کہنے پر کر رہے تھے، اس پر مولانا صاحب نے بڑی زبردست گفتگو کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے نہیں سنی تو یہ آپ کو ضرور سننی چاہیے۔ اور پھر یہ جو شرارتیں کرنے والے ہیں، یہ جو آگ لگانے والے ہیں، یہ فرقہ واریت کی آگ میں جو لوگوں کی جانوں کو بسم کرنے والے ہیں، جلانے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، اس کی بھی مولانا صاحب نے نشاندہی کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کا یہ استدلال بھی آپ سنیں، اور مولانا صاحب نے یہ جو نشاندہی کی ہوئی ہے یہ بھی آپ ضرور سنیں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے مولانا صاحب کا استدلال سنتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے کردار کو
قرآن کریم کی اصولوں کی نظر میں طے کرتے ہیں. قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ. جب بھی ان لوگوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی اللہ نے بجھائی. سو اللہ کا کام بجھانا ہے. سو ہم اللہ کے نمائندے اور تمہارا کام شیطانوں والا ہے, تم شیطانوں کے نمائندے. تمہیں اپنا کام مبارک, ہمیں اپنا کام مبارک. جی ناظرین, آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.